الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، نوافل کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے. جو غیر فرض نمازیں ہیں اس پر بھی توجہ دے تاکہ فرض نماز میں کمی بیشی رہ جائے. اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز میں نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تو اس کا یہاں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک مومن تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ اور اونچے سے اونچے درجات ملیں. جیسے اس سے پہلے حدیث جس کا تذکرہ کیا گیا، اگر کوئی آدمی 12 رکعت پڑھتا ہے تو دن بھر میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے گھر جنت میں تعمیر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اور جو دوسری نمازیں جیسے عصر کی نماز سے پہلے کی سنت کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، مگر پھر بھی اس کا اگر اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہے گا کہ اللہ مہربانی نہ کرے؟ کوئی ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہو. تو اللہ کی مہربانی کے لیے جو طریقہ بتایا گیا، کیوں نہیں ہم اس پر عمل کرتے تاکہ ہم اس کے لیے انٹائٹل ہو سکیں. اور 12 رکعت کا جو فائدہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بنیا لہو بہن بیت فی الجنہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے. ہم تو یہاں پلاٹ لینے، گھر لینے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، کیا کیا محنت کرتے ہیں، کس سے قرضہ لیں، کس سے مانگیں، اور یہ جو ہے بغیر کسی پیمنٹ کے ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ بھی جنت جیسی جگہ میں. تو اس کے لیے صرف تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب اس میں پھر آئیے عصر کی نماز، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی. پھر اس میں ایک اور بات جو کہی گئی، مغرب سے پہلے 2 رکعت. عموماً مساجد میں بہت سارے بھائی اس کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے لیے کوشش کرتے تھے. جیسے اذان ہوتی تو وہ ستون وغیرہ سے ٹھہر کر وہاں 2 رکعت پڑھ لیتے. اب یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن مغرب کے بعد یہ پڑھنے کا ثبوت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی موجودگی میں یہ کام کیا کرتے تھے. چونکہ اب ہمارے پاس حدیث پڑھنے کا رواج کم ہے، اس لیے بہت سی مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. ادھر اذان ختم، ادھر اقامت شروع. طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد تھوڑا سا موقع دیا جائے تاکہ کوئی آدمی 2 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے. بعض جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے حرم شریف وغیرہ کی اذان آپ دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اس کا موقع دیا جاتا ہے، ورنہ اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو اس کا ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ فجر کی جو سنت ہے، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے، کیسے ادا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت مختصر پڑھتے تھے، لمبی نہیں، کیونکہ تہجد تو ہو گئی لمبی نماز. اب اس کے بعد میں فجر کی جو سنت ہے مختصر، تاکہ فجر کی نماز لمبی پڑھ سکیں. ہر جگہ بیلنس کا نظام چل رہا ہے. تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ فجر کی سنت میں عموماً آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے سورہ اخلاص. فجر کی سنت. دوسرا کیا تھا آپ کا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد عام طور پر اپنی دائیں کروٹ پر، رائٹ سائڈ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے. اگر آپ گھر میں سنت پڑھ رہے ہوں اور سنت پڑھنے کے بعد آپ بھی لیٹ جائیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی.
اس میں عموماً حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ تہجد پڑھنے کے بعد آدمی تھوڑا سا تھکان محسوس کرتا ہے، تو آپ سنت پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں تو تھوڑا سا فریشنس محسوس کریں گے، تازگی محسوس کریں گے، اور پھر فجر کی نماز پورے شوق کے ساتھ آپ پڑھ پائیں گے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا، سنت پر عمل کرنے کا ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی صبح کی نماز پڑھے تو اس کے لیے یہ بہتر مناسب ہے کہ وہ اپنی دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے۔ تو دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو فجر کی سنت ہے، اور فجر کی سنت میں آپ اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو سنت پڑھتے تھے وہ کہاں پر؟ گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ گھر میں پڑھ کر جیسے ہی مسجد میں نماز کا وقت ہوتا اس وقت وہاں پر آپ تشریف لایا کرتے تھے، تاکہ وہاں پر جو ہے اسی حساب سے فرض نماز کھڑی کر دی جائے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ تشریف لاتے تو آپ کی تشریف کو دیکھ کر، آپ آ رہے ہیں، تشریف آوری کو دیکھ کر حضرت بلال اقامت کہنا شروع کرتے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی، یا جو بھی مامور ہوتا اس وقت اقامت کہنے پر وہ اقامت کہہ دیتا اور اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی۔ اب رات کی نماز کے سلسلے میں کہ رات کی نوافل، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کی نماز، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ کون سی ہے؟ رات کی نماز، قیام اللیل، جس کو ہم تہجد کہہ لیں یا رات کی نماز کہہ لیں۔ کیونکہ رات کی نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، باقی رہتا ہے فجر کا وقت ہونے تک، اور اس میں سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ سحری کا ٹائم، یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سب سے بہتر وقت ہے۔ اور اگر آپ چاہیں اس وقت نہیں اٹھتے، آدھی رات کو آپ اٹھے ہیں، پھر بھی آپ قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں، یا پہلے ثلث میں آپ ہیں، عشاء پڑھ چکے ہیں، کچھ دیر گزر گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ نوافل پڑھیں کیونکہ پتہ نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تینوں وقت میں، ابتدائی رات میں، درمیانی رات میں اور آخری رات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہترین جو وقت ہے وہ آخری رات کا، زیادہ ثواب اس کے اندر ہے، باقی دونوں جو ہے پڑھنے کی اس میں اجازت دی گئی۔ تو رات کی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس درجات حاصل کرنے، فضل حاصل کرنے، اللہ کا کرم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رات کی نماز دو دو رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، پھر 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، پھر 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، اس طرح سے کرتے کرتے آپ وتر تک پہنچیں گے۔ اور جب وتر کی نماز ہو تو وتر کی نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی استعداد اور توفیق کے مطابق ہے کہ کتنی آپ کے اندر ابھی تازگی ہے، اسی حساب سے 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت گنجائش ہے اس کے اندر۔ اب بعض لوگ یہاں پر 2 ایکسٹریم اس میں ہیں، کچھ لوگ 1 رکعت بالکل نہیں پڑھتے اور کچھ اپنا روٹین اور معمول ایسے بنائے، عشاء پڑھتے 1 رکعت پڑھے اور چلے گئے۔ تو دیکھیے 1 رکعت پڑھنا یہ جائز ہے، اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، 1 پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب اگر کبھی 1 آپ رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایسے کوشش کیجئے دوسرے دن اپنے نفس سے کہیے کہ آج ہم 3 پڑھیں گے، یا کبھی کہیے کہ آج ہم 5 پڑھیں گے، کیونکہ کل 1 پڑھے تھے نا، تو آج 5 پڑھ لیجئے۔ تو صرف ایک طرفہ ٹرافک نہیں کہ آپ صرف 1 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں ہر دن، بلکہ کبھی 1 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں، کبھی 5 پڑھیں، تاکہ اپنے اندر جو ہے سستی نہ ہو، بلکہ زیادہ پڑھنے کا شوق اور جذبہ باقی رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ جو رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کے لیے جو فضیلت بتائی گئی، دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کی نماز کی فضیلت، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ بہترین اور فضیلت والی نماز فرض نماز کے بعد کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، جو تہجد کی ہے، قیام اللیل ہے، ثواب کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ بہترین نماز ہے۔ اور وتر کی جیسے میں نے بتایا تعداد کیسی ہے، الوتر حق علی کل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وطر کی نماز ہر مسلمان پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے، لازمی طور پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا ہے کہ کبھی کوئی عذر ہو چھوٹ گئی تو اس وقت چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر عام طور پر ہماری یہ روٹین ہو اور عادت ہو کہ وطر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، سوائے کوئی جینیون ریزن، معقول سبب ہو چھوٹ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے مگر اس کی تاکید ہے، اس لیے پڑھنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے فرمایا گیا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، اگر کوئی 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور اگر کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اگر کوئی ایک پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ لے۔ اس میں سب کے لیے جواب دے دیا گیا، ایک پڑھنا جائز اور درست ہے، حدیث کے مطابق کنفرمڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی ایک پڑھے، کوئی 3 پڑھے، کوئی 5 پڑھے، کسی پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن آپ جب ایک پڑھیں گے تو کبھی 3 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں تو کبھی 5 پڑھیں، تاکہ جو ہے سب چیزیں جو ہے بیلنس کے ساتھ چلتی رہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے نوافل کے اندر سب سے زیادہ اجر و ثواب، فضیلت اور رحمت و برکت کی جو نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، اور رات کی نماز ابتدائی حصے میں بھی، درمیانی حصے میں اور آخری حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخری حصے میں پڑھنا یہ سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، تہجد کی نماز ہم جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے وطر کی نماز، چاہے آپ 1 رکعت پڑھیے، 3 رکعت پڑھیے، 5 رکعت پڑھیے، یہ سب کی گنجائش ہے، اور یہ سب چیزیں صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا مطلب وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت التزام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک تو وطر بھی ہے اور دوسرے صبح کی نماز، فجر کی نماز سنت جو ہے اس کے بارے میں تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر میں ہو، اپنے وطن میں ہو، ہر جگہ جو ہے آپ فجر کی سنت ہے بہت اس کے اوپر توجہ دیتے اور وہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً یہ طریقہ رہا ہے۔ تو وطر کی نماز جیسے ہم نے کہا کہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی وہ چھوٹ جائے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم قلنا وما ہی یا رسول اللہ قال الوتر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اجر و ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ کس نماز کے ذریعے سے؟ یہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے حمر النعم جو ہے نا، اصل میں خاص قسم کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے، سرخ اونٹ، بہت قیمتی اونٹ، اس زمانے میں اصل میں اونٹوں کا زیادہ رواج تھا، تو ثواب اور مثال اونٹ کے ذریعے سے عام طور پہ دیتے تھے، سرخ اونٹ۔ اب سرخ اونٹ کو ہم کیا ترجمہ کریں اس وقت؟ لال اونٹ کہیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو لال اونٹ کا ترجمہ کیا ہوگا اگر صحیح اس میں اس کا مطلب ہم سمجھیں تو اس کا یہ کہ اگر آپ جو ہے اس نماز کا اہتمام کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو رولز رائس کار سے زیادہ قیمتی چیز مل رہی ہے۔ اب رولز رائس کہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا نا جلدی، تو اس زمانے میں سرخ اونٹ یہی رولز رائس تھے سمجھیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی۔ اب اگر آپ بچوں کو کہیں اونٹ ملیں گے تو وہ نہیں ہے، اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو قیمتی سواری ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گویا کہ یہ انعام و اکرام کیا گیا ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلنا وما ہی یا رسول اللہ قال الوتر، وطر کی نماز اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، اور ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، اس کا وقت کب سے ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آخری وقت میں پڑھے زیادہ بہتر ہے، سحری کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھ کر وطر کی نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کسی کو ڈاؤٹ ہے، جیسے آج کل مسئلہ ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں عشاء کے بعد پھر سوئیں گے تو فجر سے پہلے جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے، تو اس لیے وہ اگر عشاء کے بعد وطر کی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، آپ کے لیے اختیار ہے، جیسے آپ کی ترتیب ہو، جیسے آپ کے لیے زیادہ
سہولت اور کمفرٹیبل آپ فیل کریں اسی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں نوافل میں قیام اللیل میں ایک خاص مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ ہے رمضان میں تراویح کی نماز کا، کہ وہ کیسے پڑھی جائے اور کس طرح سے پڑھنا زیادہ مسنون ہے، اس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا خاص طور پر تہجد یا قیام اللیل تو ہمیشہ چلتا ہے، لیکن رمضان میں جیسے خاص طور پر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا اگر آپ قیام اللیل بھی کرنا چاہیں تو کتنی رکعت پڑھنی سنت ہے، کیونکہ بطور نفل کے تو عام طور پہ کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ نفل نماز جو ہے نان ابلیگیٹری نماز، اس کے لیے آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن رمضان کے اندر یا اگر آپ سنت سمجھ کر پڑھیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ رکعت کی تعیین بھی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رات میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت عائشہ کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ گھر کے اندر پڑھتے تھے نا، مسجد میں تو نہیں پڑھتے تھے۔ مسجد میں فرض پڑھ کے آپ گھر میں آ جاتے، تو گھر والوں کی گواہی اس مسئلے میں باہر والوں کی گواہی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11 رکعتاً، 11 رکعت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول تھا۔ یصلی اربعاً فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعاً، 4 رکعت پڑھتے، اتنی بیوٹیفل، اتنی خوبصورت کہ پوچھو مت، اتنا انہیں بناؤ سنوار کے، مطلب ہے کہ اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے قیام، اطمینان کے ساتھ تلاوت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول ہوا کرتا۔ اور اس کی وضاحت کی گئی، 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، 4 رکعت جب ہوتے تھوڑا بریک، وقفہ جس کو ہم کہتے ہیں، آرام، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت، تاکہ جو ہے نا اطمینان کے ساتھ آپ ٹھہر سکیں، اطمینان کے ساتھ پورے رکوع سجود وغیرہ یہ آپ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ پھر اس کے بعد جب 8 ہوتے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھتے، کون سے؟ وتر، ثلاثا، 3 رکعت پڑھتے۔ قالت عائشہ فقلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے آرام کر لیتے ہیں؟ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 8 پڑھ لیے، تھوڑا سا لیٹ گئے، پھر اس کے بعد اٹھے اور وتر کی نماز پڑھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی وتر کی نماز تو آپ کی نہیں ہوئی، تو ابھی آپ آرام کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی ہیں، دل نہیں سو رہا ہے، یعنی غافل پڑھ کے نہیں سو رہا ہوں میں، تھوڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا ریلیکس۔ تو ریلیکس جب آدمی ہوتا ہے، تھوڑا سا لیٹتا ہے، تو اس کے اندر پورا توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی اس کی، تھوڑا سا جس کو ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں، کمر سیدھی کرنا۔ تو یہ تھوڑا سا آدمی کام کر کے تھک جائے، کچھ لیٹتا ہے، تو اس میں پوری طرح نیند نہیں لگتی۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ آپ اگر گہری نیند میں سو جائیں پھر تو وضو کرنا پڑتا، لیکن نبی کی جو خصوصیات ہیں ہم سے زیادہ الگ ہیں، ہم سے الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ 8 رکعت پڑھتے، آرام کرتے، پھر وتر کی نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدہ، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ 10 رکعت پڑھتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، اور اس کے بعد ویرکع رکعتی الفجر، پھر 2 رکعت کس کی پڑھتے؟ فجر کی سنت۔ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ فتلک 13، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 13 رکعت ہو گئے۔ تو اب دیکھیے ترتیب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، اور آگے کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے، جس کی تفصیل گزری۔ یوتر من ذالک بخمس، کبھی 5 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو 5 رکعت وتر 3 کے بجائے پڑھیں گے تو ٹوٹل کتنا بنا؟ 13 رکعت۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، اور جب 5 رکعت وتر پڑھتے تو آخر میں بیٹھا کرتے تھے ایک تشہد کے ساتھ۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً انداز ہوا کرتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح یا رمضان میں قیام اللیل کا عموماً انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ کوالٹی کی نماز پڑھتے خشوع اور خضوع کے ساتھ، مگر آپ کی نماز کے بارے میں جو بتایا گیا 11 رکعت یا 13 رکعت، 13 رکعت کے دونوں ایکسپلینیشن کیے گئے، فجر کی 2 سنت یا کبھی وتر کی نماز 3 کے بجائے آپ 5 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے مختلف علماء نے، جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے محدث اور حنفی عالم دین ہیں، وہ اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی 11 رکعت کی ہے تراویح کے اندر۔ اور اسی طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح الگ اور تہجد الگ پڑھتے تھے، یہ دونوں ملا کر ہی ٹائم کے حساب سے اگر ابتدائی وقت میں پڑھتے اسی کا نام تراویح ہے، ابتدائی وقت میں سو جاتے آخری وقت میں جاگتے تو اسی کا نام کیا ہے؟ تہجد ہے۔ تو یہ وقت کے حساب سے اس کے اندر عموماً فرق ہوتا ہے، ورنہ یہ دو الگ الگ نہیں ہے کہ تراویح الگ اور تہجد الگ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے بطور نفل کے تو وہ نفل کی حد تک تو اس کے لیے گنجائش ہے، اگر کوئی نبی کی سنت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو نبی کی یہ سنت ہے جو صحیح ترین احادیث کے اندر ہے، جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی جو بہت ہی اتھینٹک کتابیں ہیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام جس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، اور تقریباً اس پر تمام جو علماء کے معتبر ترین علماء ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کا خیال اور اسی قسم کی رائے دی ہے۔ اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کیونکہ ہمارا وقت محدود ہے، پھر آگے ہم جو ہے نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ وتر کی نماز جو ہے نا 2 رکعت کے سلام پھرنے کے مطلب بغیر ہی 3 رکعت کنٹینیو کرتے ہیں، اس معاملے میں سنت کی کیا ہے کہ کیا 2 رکعت سلام پھرنے کے بعد مطلب یہ کنٹینیو کرنا ہے کہ سلام پھرنے کے بغیر؟ ہاں، وتر کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے وہ طریقہ انشاءاللہ آ رہا ہے، لیکن اس کا سمپل یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں ہے کہ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، دوسری رکعت میں تشہد نہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد میں 1 رکعت پڑھیں۔ یہ 2 طریقے زیادہ احادیث کے ساتھ ہیں اور اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے آ رہا ہے۔ جی اور کوئی بات؟ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی فرض نماز کے بعد جو سجدہ کرنا نہیں ہے تو اس کے مطلب کس وجہ سے وہ واضح فرما دیجیے۔ دیکھیے، پہلی تو یہ کہ جو بات شریعت میں بتائی گئی ہم ماننے کے پابند ہیں، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ سورج عام طور پہ نکلتے اور ڈوبتے وقت شیطانی حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ نہ ہو کہ شیطان کو آپ خوش کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، شیطان خوش ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سے روکا گیا، سوائے اس کے کہ جو خاص ریزن سے پڑھا جائے اس کی اجازت ہے، ورنہ جنرلی اس سے روکا گیا۔ تو یہاں اور بھی سوالات ہیں، لیکن ہمارا وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے تو مزید جو باتیں ہیں، جو قیام اللیل اور اسی طرح سے مختلف نوافل وغیرہ، اس کا اہتمام کیوں کرنا چاہیے، اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ آئندہ لیکچر میں نئی تفصیلات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما